آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آرمی چیف کی گفتگو آپ نے سنی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، اور آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کے عوام سے پوچھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہجان سے دور رکھے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر یوتھ کنونشن سے یہ خطاب کر رہے تھے، اور جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ آج کہاں ہیں۔ اسی پر ہم تجزیہ حاصل کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یقیناً گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی جو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے۔ کیسے انالیسس کریں گے، چیدہ پوائنٹس آپ سے میں شیئر کر لیتی ہوں۔ آزادی کی اہمیت کے متعلق انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ان کنٹری سے آپ پوچھیں جو کہ آزاد نہیں ہے، جس میں انہوں نے مثال دی غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے جو پیدا ہجان ہے اس سے دور رکھے۔ ان پوائنٹس کا کیسے انالیسس کریں گے؟ جی یہ تو دیکھیں ایک بڑی تواتر کے ساتھ، بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ وہ یہ بتاتے آئے ہیں، اور مختلف اور فورمز پہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ یہ یوتھ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سوشل میڈیا بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اور یہ کیونکہ وہ ان کا فیوچر بھی ہے، تو ان کے لیے ایک کلیئرٹی آف جو نیریٹو بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے یہی بات کی کہ آپ کو جو سوشل میڈیا پہ جذبات برانگیختہ کرنا، مایوس کرنا اور ڈس انفارمیشن جو پھیلائی جاتی تھی، اس سے دور نہ دیکھیں تو ایک اور یونیورس ہے، جو یونیورس ہے ریالٹی کا، جس میں پاکستان اس وقت ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ، اور اس کا دفاع بھی مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور آپٹیمزم اور پازیٹیوٹی ہے جس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے، اور ان ممالک کی طرف وہ توجہ مبذول کرائی جس طرح کہ یہ غزہ میں آج کل ہو رہا ہے۔ شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا حالات ان کے ہوئے، جن کے پاس ایک اسٹرانگ ڈیٹرنس نہیں تھا اور اسٹرانگ ایک دفاعی انفراسٹرکچر نہیں تھا، اور اسی طریقے سے ان کی شکست و ریخت ہوئی ان معاشروں کی۔ اور پاکستان خدا کے کرم سے مضبوط ہاتھوں میں ہے، اس کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور فوج ایک بہت اسٹرانگ ڈیٹرنس ہے، اور ایک کوہیسو گلو بھی ہے، اور ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے جو ہر وقت یہ کوشاں رہتا ہے شہادتیں دے کے بھی، اور دیگر جو ایمرجنسیز ہیں، فلڈ آ جائے، کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، تو اس میں ہمارا راشد ولی صاحب، آرمی چیف نے عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہی ترقی کا ضامن بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا سیاسی لینڈسکیپ پہ ہم دیکھیں ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے یہ جب واضح طور پہ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو ڈیفیوز ہوگی یہ سچویشن؟ آج کل کی گرے زون وارفیئر اور ہمہ جہت جو کانفلکٹ سینیریوز ہیں، اس میں بیانیہ اور یہ
کہ میڈیا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہیں سے وہ کلیویجز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اسی لیے وہ نیڈ فیل کی جاتی ہے کہ عوام میں, فوج میں اور جو حکمران ہیں ان سب میں ایک ایکا ہونا چاہیے, اور ان کے درمیان جب یہ کوئی کسی قسم کا کلیویج نہیں ملے گا تو دشمنوں کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کسی بھی جو تھریٹ ہے اس کے سامنے یہ قوم سفر نہیں ڈالے گی اور سیدھا پلائی دیوار کی طرف چلی ہوگی. یہ کوہیسونیس تو پرنسپل آف وار بھی کہتے ہیں آج کل کو. اگر کسی فوج نے لڑنی ہے تو اس میں جو ایک پرنسپل آف وار ہے وہ ایک کوہیسونیس اور پبلک سپورٹ ہے. تو پبلک سپورٹ کے بغیر تو کوئی بھی فوج نہ کوئی جنگ لڑ سکتی ہے نہ کوئی جنگ جیت سکتی ہے. تو بیانیہ اس لیے اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ بیانیہ کریکٹ ہونا چاہیے. اس کو جو لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے توڑ مروڑ کے ایسے تھیمز پروپیگیٹ کرتے ہیں, مایوسی پھیلاتے ہیں, تو وہ تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں, فرسٹریشن پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس صورت میں کامیاب ہوتے ہیں جب لوگ ان کا بیانیہ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو اس کہا جائے تو یہ یوتھ کے ساتھ یہ انٹریکشن بہت یوزفل ہے. صحیح. اور راشد ولی صاحب, خاص طور پر یہ جو آرمی چیف نے کہا کہ جو پاکستان کا ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں, اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ خاص طور پر جو SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا اس میں آرمی چیف کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. پھر ساتھ ساتھ جو باقی دنیا ہے اس کو یہ کانفیڈنس دینا کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, اس سب میں آرمی چیف کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں, فوج کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے نا. اگر آپ کے اکنامک مسلز مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کا دفاع کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو وہ فوج تو ہر سٹیپ پہ یہ کر رہی ہے اپنے ایون کے جو ان کے نارمل کام ہیں وہ اس سے بھی آگے جا کے آپ کی جو انویسٹمنٹ لانا ہے اس کی طرف کسی بھی قسم کا باہر جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس میں بھی وہ کوشاں ہیں. اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سب اس کشتی میں اکٹھے ہیں, اور اگر یہ کشتی راک ہوتی ہے تو چاہے فوج ہو چاہے سول ہو سب نے ڈوبنا ہے. تو اس لیے فوج ایک سب سے جو ڈسپلنڈ, آرگنائزڈ اور کوہیسو ادارہ ہونے کے ناطے اس کا وہ سمجھتی ہے کہ اس کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ قوم کی جو سمت ہے اس کا تعین کیا جائے, اس کو سپورٹ کیا جائے. تو اسی میں فوج کی جو کنٹریبیوشن ہے, چاہے وہ اس میں انویسٹمنٹ لانے میں ہے, چاہے وہ TTP کے ساتھ نبرد آزما ہونے میں ہے, چاہے وہ بلوچستان میں امن رکھنے میں ہے, تو وہ ایک سب سے آگے ایک ایگزامپل کا کردار ادا کرتی ہے. اور وہ دوسرے اداروں کے لیے بھی مشلے رہا ہے, کیونکہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی فرسٹریشن پھیلاتے تھے اور اپنے جو مذموم مقاصد کے لیے لوگوں میں تقسیم اور نفرت اور ایک ایسی مایوسی پھیلا دینا کہ جی ہمارا مستقبل اکنامی کے لیے کچھ نہیں ہے, IMF کا ڈیفالٹ ہونے والا ہے, میل ڈاؤن کی طرف ملک جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مسائل بہت ہیں, اور مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں. آج وہ ڈیفالٹ سے کہیں زیادہ آگے ہم جو سوچ رہے ہیں, اور ترقی کا جو سفر ہے وہ اسی طرح جاری ہوگا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. روڈ از ٹف, مگر امید ہماری ہے, اور اس کی جو ضامن ہے ہمارے ادارے ہیں, اور فوج ان میں سے ایک اہم ادارہ ہے. صحیح. راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یوتھ کنونشن سے آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا, اور کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آزاد جو ریاست ہے اس کی اہمیت جاننا ہے تو ان ملکوں سے جانے جہاں پر آزادی کی نعمت ان کو حاصل نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یوتھ کی بات کی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرے گی, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو درست کیا جائے, اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. آپ کا ٹیک اوے آج کے اس خطاب سے کیا ہے؟ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سب سے بات کی بڑی موٹیویٹنگ اسپیچ تھی نوجوانوں کے لیے, ان کے مستقبل کے بارے میں, اور پاکستان میں ان کی کیا اہمیت اور کیا کردار ہو سکتا ہے یہ ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہ جی مجھے آپ کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کے یقین ہو رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت ہی اچھا اور مضبوط ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں. پھر انہوں نے بات کی کہ دیکھیں آپ آزاد ریاست میں رہنے کا اہمیت پوچھنی ہے نا, تو وہ آپ پوچھیں, اگر آپ لیبیا, عراق ایسے ممالک سے پوچھیں تو پتہ چلے کہ کیا آزادی ہے.
اور ساتھ اس کے بعد نمبر 3 انہوں نے بات کی ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے چیف آفیسر نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ایجوکیشن علم جو ہے دوسروں سے ممتاز اور بدتر سے بتا دیتے ہیں، بہتر ثابت کرتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کے فتنے سے دور رہنے کی تلقین کی، اور پھر عوام کو ایک فوج پر عوام کا جو حکومت کا رشتہ ہے نا یہ مضبوط رکھیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں تاکہ جو دشمن کوشش کر رہا ہے اس پر درار ڈالنے کی وہ بھی اس میں نہ کر سکے. یہ ان کا خاص طور پہ ایمفیسس تھا. اور پھر کیا کہ یہ ڈیفالٹ کا بیانیہ بہانا جا رہا ہے. خدا کا شکر ہے پاکستان اب اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہے اور کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی کہ ہمیں ہو سکے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ ہے اور ہم کسی حالت اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کے شعر بھی انہوں نے پڑھا. اور پھر اینڈ میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہر لحاظ سے پاکستان ترقی کرے. صحیح. حارث نواز صاحب، ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان جو مضبوط رشتہ ہے وہی ملک کی ترقی کا ضامن ہے. ہم نے دیکھا کہ کنفیوژنس پیدا کی جاتی رہی کچھ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے، اور ایک خلیج ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں اور ہمارے جو ادارے ہیں ان میں گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھی. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کلیئرلی جو خطاب ہے یوتھ کے ساتھ ان کو ایڈریس کرنا اور ان کو اپنے بیانیوں کو درست کرنے کا یہ جو پیغام دینا ہے، اس سے مدد ملے گی، یوتھ کو ڈائریکشن ملے گی؟ ڈائریکشن ملے گی. اور ساتھ انہوں نے پھر پارا چنار کے بارے میں کہا یہ جو فسادات ہو رہے ہیں، دیکھیں قبائل کو اپنے زمینی اور جو بھی پرابلم ہے، تنازعات ہے، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قابل پختونخوا 22 سال سے فوج سے مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی میں ترقی دے گا. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا حارث نواز صاحب، اس میں سوشل میڈیا سے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو اور خاص طور پہ اپنے یوتھ کو جو سوشل میڈیا کا ہجان ہے اس سے دور رکھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جو لیجسلیشن ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا اور جو مادر پدر آزادی ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ایسی بھی آزادی نہیں ہونی چاہیے جو نوجوانوں کو گمراہ کرے؟ کیسے انالائز کریں گے اس بڑی کلیئر بات کی ہے انہوں نے. یہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ آزادی رائے کی اجازت، لیکن ایک آپ کی لمٹ ہے، اس کو کراس کریں. اور اگر کوئی ایسی بات بھی جو ملک کے خلاف ہو رہی ہو تو پھر آپ کو اس میں بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں مل کے اس لعنت کا مقابلہ کرے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. وہ آلریڈی انڈر 5th جنریشن وار یا ہائیبرڈ وار کے اندر ہے. تو چیف عامی صاحب آئی تھنک اتنا موٹیویٹڈ تھا کہ آئی ایم سو ہیپی کہ انہوں نے اس وقت یہ بات کی ہے. صحیح. اچھا حارث نواز صاحب، خاص طور پر جو سوشل میڈیا کی بات کی آرمی چیف نے آج بھی، اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ ریسنٹ ٹائم سے جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس پر قومی ادارے بھی اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. حارث نواز صاحب غالباً ہمارے ساتھ لائن پر موجود نہیں ہیں. آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کے عوام سے پوچھیں. عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہے جان سے دور رکھے. ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی اثاثہ نوجوان ہیں. کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا. تو جنرل سید عاصم منیر نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہجان سے دور رکھے. ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی صورت بھی پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے آج یوتھ کنونشن سے یہ اہم خطاب کیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا بیانیہ بناتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علم ہی انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. آزادی کی اہمیت سے متعلق انہوں نے یہ کہا
کہ اگر آزاد ریاست کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کے عوام سے پوچھیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ ریاست پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان سے دور رکھے۔ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوسی سے منع فرمایا ہے۔